پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سپیچ ہے ابھی، اور خاص طور پہ جنگوں کا ذکر، جنگوں کے حوالے سے جو بات، اور پاک بھارت جنگ کا ایک بار پھر ذکر، ہاؤ ڈو یو سی، آپ کیسے انالائز کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ کو؟ دیکھیے، آپ نے بہت سے نکات اٹھائے. اس میں جو ہے پہلا سوال آپ نے مارکہ حق سے متعلق کیا ہے. تو اس میں ہم امریکہ کا کردار تعمیری دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے نہ صرف جنگ بند کروائی تھی بلکہ اس کے بعد بھی جو صدر ٹرمپ نے یا امریکہ سے جو بھی پیغامات آئے وہ مثبت تھے. مثال کے طور پر پاکستان کو ورلڈ سٹیج کے اوپر اعلیٰ مقام پہ صدر ٹرمپ لے گئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انہوں نے ایک زہرانہ دیا وائٹ ہاؤس میں جو بے مثال تھا. تو اس سے ایک یعنی نقطہ عروج پہ پہنچے ہمارے تعلقات. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو اس کا ذکر کیا ہے وہ آپ نے جیسے کہ اپنے تعارفی جملوں میں کہا ہے کہ اس سے کس طریقے سے ہندوستان کی ہزیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ صرف جو ہے اس خطے میں بلکہ اب جو اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں ہوا، عالمی فورم پہ، تو عالمی فورمز میں، اور باقی جو صدر ٹرمپ نے چیزیں کہی ہیں وہ ان کی پورے کے پورے جو الیکشن پلیٹ فارم کی عکاسی کر رہی ہیں. اس میں جو ان کا ایک کنسرویٹو سٹینس ہے، جو وہاں وائٹ سپریمیسزم، جو یہ خوف کہ یہ باہر سے آئی ہوئی آبادیاں ان کی آبادی کا تناسب خراب کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے امریکیوں سے یا یورپین سے جو وہاں کے اوریجنلی بسنے والے لوگ تھے ان سے ان کے لائیولیہوڈز لے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو اس کی انہوں نے عکاسی کی ہے. یہ وہ گروپ ہے جو کہ اس سے انکار کرتا ہے، اس سے کلائمیٹ چینج سے، تو وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے مطلب ہے انہوں نے دوبارہ اسے دہرایا. میرے نقطہ نظر سے اس تقریر کا اہم ترین نقطہ، باقی ساری چیزیں اہم ہیں، اور لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے، میں تقریر سن نہیں پایا تھا، میں نے رپورٹنگ پڑھی ہے، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ریاست فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کو ریوارڈ کرنا ہے، جس کا مطلب ہے یہ پیغام انہوں نے سیدھے مغربی یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کو دیا ہے، جنہوں نے ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، اور جو ہے جو ان کی میرا خیال ہے کہ صرف وہ علامتی طور پر اس ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ کچھ اور بھی اقدامات چاہیے جن کی امریکہ مخالفت کر رہا ہے. صدر ٹرمپ خود جو ہے لندن گئے تھے جہاں وہ سر کیئر سٹارمر کو ڈانٹ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے باقی جتنے بھی مغربی رہنما ہیں جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے ان کے ساتھ برہمی کا اظہار کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے یہ جو جنرل اسمبلی کی قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کو نیو یارک ڈکلریشن کہتے ہیں، جس میں 142 کنٹریز نے اسرائیل کی مخالفت اور مذمت کی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور وہ جو بھی اقدامات ہونے چاہیے وہ ٹھوس ہونے چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے، اور ناقابل تبدیل irreversible ہونا چاہیے. تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی خود امریکہ کا ویٹو ہے، کیونکہ جو وہاں قواعد و ضوابط کے مطابق اقوام متحدہ میں جب بھی کوئی ریاست باقاعدہ رکن بنتی ہے یونائٹڈ نیشنز کا، تو اسے جنرل اسمبلی کی حمایت کی ضرورت ہے، اس کی قرارداد کی ضرورت ہے، اور 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. ان کے پاس تو 3/4 سے زیادہ اکثریت موجود ہے، 75% ممالک نے فلسطین کی حمایت کر دی ہے. تو لیکن یہ جو آخری اس کا مرحلہ ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا ہوتا ہے، اور سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کے پاس ویٹو ہے، ایک ویٹو کافی ہوتا ہے اس قرارداد کو مسترد کرنے کے لیے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے 2 حلیف جو تھے ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، برطانیہ اور فرانس، کیونکہ اب 4 ویٹو ویلڈنگ پاورز ایسی ہیں جو ریاست فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. آخری نقطہ ہے، میں زیادہ گفتگو کر گیا، باقی مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آخری نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو امت مسلمہ کا، اسلامی تعاون تنظیم کا، اس کے علاوہ جو ہے عرب لیگ کا دیرینہ مطالبہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں تیسری دنیا کا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد، خود مختار، متصل اور along the 1967 اور pre-1967 بارڈرز ایک ریاست بنے. اس ریاست کے نہ صرف حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں، مطلب غزہ میں تباہی ہے، اور جو مقبوضہ فلسطین ہے اس میں تقریباً 7 لاکھ اسرائیلی آباد ہیں. تو جو ایک ریاست بنانے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی ہو، اقتدار اعلیٰ ہو، اس کے علاوہ جو ہے اس کی سرحدیں
پہلے سے طے ہوئی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ کوئی فوج ہو جو اس کا دفاع کر سکے اگر آپ کے اوپر حملہ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہیں۔